ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. آج سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز حافظ معاویہ کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا، اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنی برادری میں، اپنی ددھیال برادری میں یہ پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. مجھے ویسے آج بڑی حسرت بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خواہش ہے. مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی دفعہ انہوں نے داخل کروایا تھا مدرسے میں، تو ان کی خواہش تھی کہ یار جب تم عالم بنو گے تو سب سے پہلے جوہر جا کر جو ہے نا اپنی برادری میں تمہیں گفتگو کرنی ہے. لیکن وہ سلسلہ تو ان کی وفات کے 25 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں. پہلی دفعہ یہ موقع مل رہا ہے، تو میں شکر گزار بھی ہوں اپنی برادری کے، اپنے بھائیوں کا، جنہوں نے یہ موقع دیا. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن کریم اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، جو میری طرف ہاتھ نکل، قرآن کریم ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں. اور بالکل میرے سامنے بھی وہ حدیث موجود ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے وضاحت فرمائی اور کیا فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی گویا جب آپ صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس پر بھی 10 نیکیاں آپ کو، ایک لفظ پر، ایک حرف پر اور پورے لفظ پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی کتنے نفع کا سودا ہے کہ ہم صرف منہ سے الف لام میم نکالتے ہیں، 30 نیکیوں کے حامل بن جاتے ہیں. اور قیامت کے دن لازمی بات ہے کہ حدیث کے اندر بہت ساری حدیث ایسی موجود ہیں کہ وہاں ایک ایک نیکی کے لیے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ماں باپ بھی انکار کر دیں گے، نیکی نہیں دیں گے. لیکن کتنی آسان جو ہے وہ تجارت بتا دی گئی ہے کہ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو 30 نیکی، اور جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اس کا اجر تو بے بہا ہے. اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو، خصوصاً اس کے والد کو قیامت کے دن جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی 24 کے چاند سے زیادہ ہوگا. اور لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جس کو یہ تاج پہنایا جا رہا ہے کیا یہ صحابہ میں سے ہے، تابعین میں سے ہے، شہداء میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ اور جب اس کو بتایا جائے گا لوگوں کو کہ یہ عزت اکرام اس کی جا رہی ہے جو ایک حافظ قرآن کا باپ ہے، تو اب آپ بتائیں اس کے دل کے اندر کتنی خواہش یہ پیدا ہوگی کہ ہائے کاش میں نے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا. یہ اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام اس کو حاصل ہونا ہے. اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، علماء سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جاننے والے، مجھ سے زیادہ جاننے والے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حافظ قرآن اپنی برادری اور خاندان کے 10 افراد کی سفارش کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، وہ ان کی جنت کے لیے سفارش کر سکے گا. لیکن شرط ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ ہر حافظ قرآن، یہ بڑی نازک شرط ہے جس کو سمجھنا ہے ہم لوگوں نے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ وہ حافظ قرآن جو قرآن سیکھے، قرآن پڑھے پھر سیکھے اور اس پر عمل کرے، یعنی اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، ان چیزوں کی امتیاز کرتے ہوئے اگر وہ زندگی گزارے گا، پھر وہ اپنے خاندان اور برادری کے 10 افراد کی سفارش کرنے کا حامل بن سکے گا، ورنہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا جب جنت کے اندر اس کو بھیجا جائے گا تو وہ قرآن پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ قرآن کے جب آخری لفظ اور حرف پر پہنچے گا وہ اس کا مقام ہوگا. یہ ادنا سے ادنا ایک مقام ہے. یعنی اس سے بڑھ کر اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انعام دے رہے ہیں. اب صحابہ اور اولیاء اور تابعین اور انبیاء ان کے درجات تو اور بلند ہیں.
لیکن حافظ قرآن کا درجہ یہ ہے کہ جب قرآن کے آخری لفظ پر پہنچے گا وہ جنت میں اس کا درجہ ہوگا، اتنا آگے جائے گا جنت کے اندر وہ۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے وہ ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایمان لاتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو قرآن سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، اور پھر اس کو کہتے تھے کہ اب تم آگے جا کر قرآن سکھاؤ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے، آپ نے حفظ کیا تھا قرآن، اور صحابہ کی بھی بہت بڑی تعداد قرآن کی حافظ تھی۔ خصوصاً ایک غزوے کے اندر جب 70 حافظ قرآن شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد جنگ یمامہ میں 700 کے قریب صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ امیر المؤمنین اب وہ اس کی کتابت کا بھی اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر قرآن کریم کو باقاعدہ اس کی کتابت کی گئی، اس کو لکھا گیا، ورنہ وہ سارے صحابہ کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر محفوظ تھا اس سے پہلے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب قرآن کریم کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، یہ جو ہمارے سامنے پڑھا ہے اور لکھا ہوا ہے یہ الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، محفوظ کہاں رہے گا؟ وہ صرف اور صرف حفاظ کرام کے سینوں کے اندر محفوظ رہے گا۔ تو یہ تو ہوئے اس کے پڑھنے اور سیکھنے پر اجر اور ثواب۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن جب ہم سنتے ہیں علماء سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ جو بڑا خراب معاشرہ تھا، بہت بدترین قسم کا معاشرہ تھا، خرابیوں کا شکار معاشرہ تھا، جب آپ نے اس کے اندر قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانے کا کام شروع کیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر کتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے تھے وہی لوگوں کے رکھوالے بن گئے، وہ جو لوگوں کی عزتوں کے پیاسے تھے وہی لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے اور محافظ بن گئے، اور دنیا کے اندر سب نے مل کر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ جس کی نظیر آج نہیں ہوئی۔ یہ اسی قرآن کے ذریعے ہوا۔ تو قرآن ہمیں اپنے مقصد زندگی سے بھی روشناس کراتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کل میں قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ مختلف آیتیں میں نے ان کا انتخاب کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ کوئی مولوی نہیں جھنجھوڑ رہا، یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تمہارا گمان اور خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ ایک اور مقام پر پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ اور بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، اس کو دھتکار دیا گیا، اس نے چیلنج دیا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کہ میں ضرور بضرور آ کر حملہ آور ہوں گا، ان لوگوں کو حملہ کروں گا، کبھی ان کے دائیں سے اور کبھی ان کے بائیں سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کبھی ان کی دائیں سے اور کبھی ان کے بائیں سے، کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے۔ اور آج وہ کرتا ہے، قدم قدم پر شیطان ہمارے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ زندگی کے ایک ایک لمحے میں رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے سورہ لقمان کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں ذرا غور کیجیے گا ہماری رہنمائی کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور بصیرت عطا کی، انشکر للہ، کہ تم کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو آدمی شکر کرتا ہے اللہ کا، در حقیقت وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ
اور جو کوئی شکر نہیں کرے گا، ناشکرہ بنے گا، اس کو جان لینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ذات ہے اور سب سے زیادہ قابل تعریف ذات ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے، وہ اس کو واض و نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم اور ظلم عظیم ہے۔ اور اس کے بعد آگے وہ کیا فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان یا پتھر میں ہو، او فی السماوات، یا زمینوں میں ہو، او فی الارض، یا فی الارض زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو، باریک سے باریک چیز کو بھی جانتے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی باریک بھی اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور آگے نصیحت کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کوئی تکلیف تمہیں اگر پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا، کیوں یہ کام کیا ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت اور توفیق والے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی واضح انداز میں فرما دیا کہ اگر کبھی کوئی تمہیں مشکل پیش آتی ہے، زندگی تو ہے ہی کانٹوں کی دنیا، اگر اس میں کوئی مصیبت اور مشکل پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر تسلی دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں کیا کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، اور یہ صبر کرنا کیا ہے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اگر یہ کر لو گے صبر اور شکر تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش کو اختیار کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور بھی رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے، کیا کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جہاں بھی ہماری زندگی کو بہتر اور بدلنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، اکڑ کر بات نہ کرنا، اپنی تیوری چڑھا کر بات نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا، یعنی تکبر اور غرور نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا ان کا سٹیٹس بدلتا ہے، پیسہ آتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ بڑے فرعون بنے بیٹھے ہیں اور عام آدمی کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نہ ایسا نہ کرنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ بنا کر اور تکبر کے ساتھ بات نہ کرنا، منہ پھیر کر بات نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر بھی نہ چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فخر کرنے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے پھر رہنمائی مزید کیا کی ہے، یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی، اگر قرآن کو ہم سمجھنا چاہیں، مختصر وقت کے لیے میں نے اس لیے ان کا انتخاب کیا کہ ذرا ہم غور تو کریں کہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ ہم نے تو صرف اس کو غلافوں میں لپیٹ کر ختم پڑھنے کے لیے سمجھ رکھا ہے، ہم چوم لیتے ہیں غلافوں کو اور سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم کیا ہو گئے ہیں، پستی کا شکار ہو گئے، ذلت کا شکار ہو گئے کہ قرآن کو صرف ہم نے بس رٹ لیا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْرِكَ، اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اختیار کرنا، تیزی کے ساتھ اتنا نہ دوڑو، یعنی چلنے کی بات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن میں کہ چلنا کیسے ہے، اعتدال کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ چلنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَعْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ آج تو ہمارے خطباء جو اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں وہ اتنی آواز اونچی کر کے پکارتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بس سب کو کھا جائیں، لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَعْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی دھیمی رکھنا۔ کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک بری ترین اور بدترین آوازوں میں سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے وہ شور شرابہ کرتا ہے، اور خاص کر منبر رسول پر بیٹھ کر، آج ہماری اکثریت ایسے متبع کی ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر شور شرابہ کرنا اور بس، تو ان کو ضرور اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک بدترین آوازوں میں سے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا اور کبھی ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ یعنی اف سے، ایک علماء کہتے ہیں کہ اگر اف سے کم کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے، لیکن اف سے کم کوئی لفظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کریں، بلا تنہرہما، اور کبھی ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدین بالکل اس مقام پر آ جاتے ہیں جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے لیے کتنی تکلیفیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ ماں اپنی وہ جو جہاں وہ پیشاب کر دیتا ہے اس جگہ پر خود سو جاتی ہے، اور اس جگہ پر اپنے بچے کو سلا دیتی ہے، اور باپ بیچارہ ساری زندگی کماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے اندر خم آ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر راشا آ جاتا ہے۔ بہت سارے اپنے بوڑھے دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی کماتے رہے، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب یہ تمہارے والدین جنہوں نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں یا باپ، ان کو اٹھ تک بھی نہیں کہنی، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ تلچھٹ نکل رہی ہو، ان کی ناک بہ رہی ہو، ان کی ران ٹپک رہی ہو، اور یہ بھی کیفیت آ سکتی ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو قضائے حاجت بھی یہ خود نہ کر سکے، وہ بھی ان کو کروانا پڑے، تو ایسی حالت میں بھی تم نے اپنے چہرے اور پیشانی پر بل نہیں آنے دینا، اور اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی کہ ان کا کوئی دل دکھ جائے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی نرمی اور اخلاق اور انکساری اور عاجزی کے بازو اپنے والدین کے سامنے جھکائے رکھیں۔ مبادہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی بات کر دو۔ اور ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ والد نے پوچھا، باہر وہ سامنے ایک کوا بیٹھا تھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان یہ کوا ہے۔ باپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا یہ کوا ہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو بیٹے کی آواز ذرا اونچی ہونے لگی، اس نے کہا، ابا جی میں نے بتایا آپ کو کوا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو اس کی آواز اور زیادہ اونچی ہونے لگی کہ ابا جی یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کوا ہے۔ والد اندر گیا اور اس نے ایک ڈائری اٹھا کر باہر لایا اور ایک صفحے پر اس نے یہ لکھا ہوا تھا، اس کو دکھایا بیٹے کو کہ دیکھو بیٹا، آج سے 25-30 سال پہلے اسی جگہ پہ تم چھوٹے سے تھے، جب تم زبان پلٹ رہے تھے، یہی جگہ تھی، تم مجھ سے پوچھتے تھے ابا یہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا تھا بیٹا یہ کوا ہے، اور تم بار بار پوچھتے تھے اور ہر بار میں بتاتا بھی تھا اور خوش بھی ہوتا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے سوال کر رہا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ لیکن بیٹے نے کیا کیا، 3-4 دفعہ ابا جان نے پوچھا آزمانے کے لیے، اس سے وہ برداشت نہ ہوا اور اس نے کہا، ابا یہ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں نے 3 مرتبہ آپ کو بتا دیا۔ اس لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہدایت جاری کر دی، وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بابا جان کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو تمہارے اس کو ناگوار گزرے، تمہارے دل نادام، تمہارے ضمیر پر وہ ناگوار گزرے۔ کیا کرنا ہے اس معاملے میں بہت خیال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دوستوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، یہاں تک کہ ہمیں رہنے کے لیے جو ہم نے خرچ کرنا ہے اس کے متعلق بھی بتا دیا، اور کیا فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو بہت زیادہ کنجوسی کرنا خرچ کرتے ہوئے کہ بخیل بن کر بیٹھ جائے، اور نہیں اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دینا کہ تمہارے پاس جو بھی پیسہ ہو وہ ضائع کر دو اور فضول خرچی میں لگا دو، ورنہ کیا ہوگا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر بخیل بن جاؤ گے تو ملامت زدہ بیٹھے رہو گے، اور اگر فضول خرچ بن جاؤ گے
تو پھر مقصورہ حسرت زدہ حسرت ہی کرتے رہ جاؤ گے، ہاتھ کھلتے رہ جاؤ گے اور تمہارے پاس پھر کچھ نہیں آئے گا۔ گویا یہاں پر رہنمائی کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر چیز میں اعتدال کو اختیار کرنا ہے، میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، نہ بہت زیادہ کجوتی کرنی ہے اور نہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ تم نے جو سوال کیا اے میرے بندے وہ میں نے تم کو عطا کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہیں اگر تم ان کو شمار اور گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک یہ انسان جو ہے یہ بڑا ناشکرا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیات بار بار جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمارے ضمیروں پر دستک دے رہی ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر تبدیل لائیں اور قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے ضمن میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ لقمان میں فرمایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ فی خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے اپنی ایک وہ جو آسان قرآن کتاب ہے ترجمے کی، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے گا تو علماء نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ 11 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے تو وہ گمشدہ چیز مل جائے گا۔ اور شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب خود کہتے ہیں کہ بارہا میں نے اس کا تجربہ کیا۔ تو یہ ایک نسخہ بھی تھا، ایک قیمتی تحفہ تھا میں جو آپ کو دینا چاہتا تھا۔ تو اب اس کے بعد لازمی بات ہے قرآن تو ایسا ایک خزانہ ہے کہ اگر اس کی روشنی میں بات کرنا چاہے بندہ تو سارا سارا دن اور ساری ساری رات گزر جائے، ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بے شمار خزانے ہیں۔ تو اپنی بات کو ختم کروں گا اور صرف یہ دعا آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ سب اپنے لیے بھی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے۔ یہ قرآن شیخ الاسلام کی جو بات اس کے بارے میں نے یہ بتایا کہ شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے تقی عثمانی صاحب کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ 11 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد ان آیات کو بار بار پڑھتا رہے تو گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ اور خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے 12 اس کا تجربہ کیا۔ تو وہ بڑے مستند عالم دین ہیں، ان کی بات کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک نسخہ تھا، یہ میں چاہتا تھا کہ ہم سب اس کو جانیں اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو ہم قرآن کریم کے اور بھی بے شمار یعنی بیماریوں میں بھی قرآن کریم ہمارا علاج ہے۔ معوذتین کے بارے میں اگر میں بات کروں تو بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، جادو کا جو واقعہ تھا، اگر اس کا علاج بھی ان کے اندر ہے تو چھوٹی چھوٹی ہمارے جو روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، ان کا علاج بھی ہے۔ یعنی جسمانی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے بقول وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم پار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جھوڑ میں بات کر رہا تھا کہ کس قدر رونق اس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لوگ بڑے بوڑھے بتاتے ہیں، آج پاکستان کے مختلف گوشوں میں ہمیں ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا جھوڑ کی وہ رونقیں برقرار ہیں؟ ایک جگہ جگہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ تو افسوس ان کے سامنے ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ کیا بتائیں۔ آج آپ جھوڑ کے اندر کم از کم ہمیں تو یہ قبرستان دکھائی دیتا ہے، آپ اندر داخل ہو جھوڑ کے اندر کوئی رونق نہیں ہے، ایسے لگتا ہے یہ مردوں کی بستی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو اسی طرح استوار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔